قربانی کا موسم ہے۔ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں، ضروری باتیں فرمان مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ باتیں پچھلے جمعے میں عرض ہو گئی تھی، کچھ اب ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قربانی پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ نے قرار دی، اس کے بعد امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جاری فرمایا۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے تھے۔ 10 سال قیام فرمایا، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ صاحب وسعت، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، اور اس مال پر سال گزرنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہوتا ہے نا، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ہی صاحب نصاب ہوا قربانی کے دنوں میں قربانی کرنی ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ بچہ بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹیوں کے بھی ہیں، تو اب سب کی ایک قربانی نہیں ہے۔ جتنے صاحب نصاب ہیں سب کے الگ الگ قربانی ہیں۔ ضروریات سے جو زائد مال ہوتا ہے، ضروریات سے زائد مال 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہوتی ہے، وہ ہر مقدار کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش ضرورت سے زائد ہوں تو اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے، کئی عورتوں نے اچھا خاصا خوب سونا رکھا ہوتا ہے، اب ان کی بھی قربانی، بالغ ہیں جو بچے، ان کی بھی قربانیاں ہیں اگر صاحب نصاب ہیں، تو الگ الگ نصاب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ نے امت کو بھی حکم فرمایا اور اپنی طرف سے وصیت بھی فرمائی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہیے گا۔ جامع ترمذی قال، ایک صحابی کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ عنہ یضحی بکبشین فقلت ما ھذا، میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 جانور، 2 بکرے یا 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہے اور کس کی طرف سے 2 جانور، جو بکرے میں تو 2 ہی ہوتے ہیں، کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ہر سال آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو اگر امت کو بھی توفیق ہو جائے اور صاحب وسعت ہو تو ایک حصہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، فرائض میں نہیں ہے، واجبات میں نہیں ہے۔ اگر توفیق ہو صاحب ثروت کو تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے بڑے یوں کیا کرتے ہیں، اگر توفیق ہو جائے تو یہ بھی ہو، توفیق ہو تو ذبح کر لیا جائے، نہیں توفیق ہو، قلت ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ والدین کی طرف سے اگر توفیق ہو، اللہ عافیت فرمائے، مال میں وسعت اور برکت دے، اپنے والدین کی طرف سے، والدین کا بھی ہمارے ذمہ، لیکن یہ فرائض نہیں ہوں گے، واجب نہیں ہوں گے، نفلی ہوں گے والدین کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے۔ تو اللہ اگر توفیق عطا فرما دے تو یہ ایک نفلی درجے کا کام ہے،
یہ بھی کر لیا جائے۔ اسی طرح ہی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قربانی کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، آپ نے قربانی کی ہے اور ہر سال کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت بھی فرمائی کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ تو اب اسی کا ایک اور جز بھی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی، جانور کیسا تھا، ذبح کیسے فرمایا، اگر ہمیں بھی یہ چیزیں میسر ہو جائیں تو بہت خوب، ہمیں بھی یہ میسر ہو جائیں تو بہت خوب۔ عن انس رضی اللہ عنہ، رواه البخاری مسلم، قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 جانور ذبح فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کے 2 مینڈے، 2 بکرے، 2 دمبے، سارے اسی کے معنی میں آپ نے ذبح فرمائے۔ املحین اقرنین، وہ کیسے تھے؟ ڈبے رنگ کے، جیسے کالے اور چٹے ڈبے والے ہوتے ہیں، ڈبے رنگ کے، اور سینگوں والے تھے، سینگوں والے تھے۔ اور اسی طرح رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی، حدیث کی اور کتابیں ہیں 4، ان میں لکھا ہے کہ سینگوں والے تھے، ڈبے رنگ کے تھے، اور موجوعینی، خصی تھے۔ آپ نے ان کو اگلا کام کیا کیا؟ فلما وجہہما، ان دونوں کو قبلہ رخ بھی کیا۔ یہ ذبح کا طریقہ آ گیا۔ اگر ہم ایک کام اور ہیں، ان کو قبلہ رخ کیا اور دعا پڑھی، دعا پڑھی، اگر دعا آتی ہو تو دعا پڑھ لی جائے، انی وجہت وجہی للذی، دعا پڑھی، اور ساتھ میں کہا ان صلاتی و نسکی، یہ دعا ہے اگر آتی ہو، لیکن فرض اور ضروری واجب کیا ہے؟ وہ اگلا کام وہ ہے جس کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر ضروری ہے۔ دعا کا درجہ نفلی ہے، اس کا درجہ نفلی اور سنت کا ہے دعا کا، لیکن ضروری کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نیت سے نہیں چلے گا، یہ ضروری ہے۔ ایک کام اور کیا، فرمایا رأیتہ واضعا قدمہ، صحابہ نے آپ کے ذبح مبارک کے طریقوں کو بھی نقل فرمایا۔ فرمایا آپ نے اس کے پہلو پر پاؤں رکھا تھا، پیٹ پر نہیں، اس کے پہلو پر جیسے ٹیک لگا لیتے ہیں، اس کے پہلو پر پاؤں رکھا، اور وَيَقُولُ بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ جانور ذبح فرمایا، اور ذبح کیسے کیا؟ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے ذبحهما بِيَدِهِ، دونوں جانوروں کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر جانور آتا ہی نہیں ذبح کرنا تو جانور پر تجربہ نہیں کرنا، جانور ذبح کرنا آتا نہیں ہے تو جانور پر تجربہ نہیں کرنا۔ اگر آتا ہے توفیق اللہ دے تو خود سے ذبح کر لیں، ایسے ہی کریں جیسے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اگر نہیں آتا تو پاس میں کھڑا ہو جائے اور ان کو تلقین کر دے، پاس میں کھڑا ہو جائے اور ان کو تلقین کر دے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں، اور اس کا رخ قبلہ رخ کر دیں، اس کا رخ قبلہ رخ کر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دیں، یہ ہے۔ اور آپ پاس میں ساتھ میں کھڑا ہو جائیں، اور نیت اس میں زبان سے بولنی ضروری نہیں ہوتی، دعا کی توفیق ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے انی وجہت وجہ الذی، یہ دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، دعا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا ہے۔ اس کا درجہ سنت کا ہے، اس کا درجہ نفل کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضروری ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ تو اگر توفیق ہو جائے، ورنہ پاس میں ساتھ کھڑا ہو جائے، قربانی کی نیت کر لے، یہ اور بات ہو گئی۔ اسی طرح کیا ہے، پھر جانور خریدنے کا موسم بھی ہے، خریدنے کا موسم ہے، تو اب خریدنے کے موسم میں ان احتیاطوں کا خیال رکھنا ہے۔ پوچھا سئل ماذا یتقی، صحابہ نے تو سوال پوچھے ہیں، امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ سوال پوچھا ماذا یتقی من الضحایا،
فاشار بیدیہ اربعن، آپ سے پوچھا قربانی کے جان کے نقص، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا 4، ان سے بچنا ہے۔ اب الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ الارجاء البین ضلعھا، ایسا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ ایک ہوتا ہے جانور کو اتارتے اور چڑھاتے وقت جانور کی ٹانگ میں پاؤں نیچے لگاتا ہے لیکن ذرا سا محسوس ہوتا ہے، ہمیں پہچان کروانی پڑتی ہے، ذرا دور سے دیکھو کہیں اس کو کوئی ایسا تو نہیں، جس کو نقص نہیں کہتے۔ جانور کو گاڑی پہ چڑھاتے اور اتارتے وقت بعض دفعہ اس میں کچھ کھچاؤ آ جاتا ہے، چلتا ہے جانور، پاؤں بھی لگاتا ہے، اگر زمین پہ پاؤں ہی نہیں لگاتا تو پھر یہ نقص ہے یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر بالکل ہمیں دور دور سے بار بار پہچان کروانی پڑتی ہے، اس کو نقص نہیں کہتے، یہ نقص نہیں ہوتا۔ جو پاؤں بالکل زمین پہ لگاتا نہیں ہے یا ذرا سا لگاتا ہے اور سہارا نہیں اٹھا سکتا اپنے بوجھ کا، اس کو نقص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو پاؤں لگاتا ہے اور چلتا ہے، تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے، نقص نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجاء البین، اچھا جی، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، چلنا مشکل ہو۔ دوسرا کیا فرمایا؟ العوراء البین، آنکھ کی خرابی بالکل واضح ہے کہ بالکل کانا جانور ہے یا اندھا ہے۔ اب بالکل ڈاٹ ہو جائے، جیسے ہماری آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے، جانور میں بھی ایسے آتی، گرمی کا موسم ہے، کچھ ایسا لگ جائے تو یہ اس کو نبینا نہیں کہتے، اس کو کانا نہیں کہتے، صحیح؟ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو آنکھ کی خرابی کا، یہ نہیں خریدنا۔ والمریضہ البین مرضھا، ایسا مریض جانور چل ہی نہیں سکتا، بالکل گر گیا، اب یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسا مریض گرمی میں کچھ ہو جائے، کچھ گرمی لگے یا کچھ دقت ایسی ہو، اس کو بیمار نہیں کہتے۔ ایسا مریض جانور بالکل مریل جانور جس کو کہتے ہیں، ایسا جانور صحیح نہیں ہے۔ تو شریعت میں آپ نے ایک میں فرمایا بین، واضح واضح فرمایا۔ والعجفاء التي لا تنقى، اب ایسا کمزور جانور بالکل اس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہیں اور بالکل پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، بھوک کی وجہ سے کمزوری آ جانا اور چیز ہے، اور جانور کا ایسی ہو جانا، اس سے بچنے کا فرمایا، ایسا جانور نہیں کرنا۔ ساری باتیں ہو گئی۔ اسی طرح بعض دفعہ جانور کے کان میں کیا ہوتا ہے، کڑا وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جانور کا کان اور جانور کا کان ہے یہ تیسرے حصے سے کم ہے، تیسرے حصے سے کم ہے، 33 سے کم ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ بعض دفعہ پیش ہو جاتی ہیں۔ تو تیسرے حصے سے کم ہے، ایک کان بڑا ہوتا ہے، دوسرے کو بندہ اندازہ لگا لیتا ہے، بالکل کونا سا کٹا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح۔ اسی طرح یہ اگر جانور جب لڑتے بعض دفعہ ہے تو اس کا خول اوپر سے اتر جاتا ہے، سینگ کا کچھ خول یا کنارہ ٹوٹ گیا، یہ بھی اس کو بیماری اور اس کو کمزوری نہیں کہتے، یہ بھی اس کی خرابی تسلیم نہیں کی جاتی۔ ایسی چیزیں ہیں، شریعت میں سہولت ہے۔ یہ کیا روایت ہے؟ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و دارمی، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ روایت نقل ہے۔ اسی طرح ہی سینگ کے بارے میں فرمایا۔ اچھا، بکروں میں جو ہوتا ہے، کچھ جانوروں کے سینگ ہوتے ہی نہیں، بچپن سے نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے جانور بھی ٹھیک ہے، ایسے جانور بھی ٹھیک ہے۔ کان کی خرابی، کان نہ ہو، کان اس کو خامی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کان کا کٹا ہوا ہونا 33 سے کم ہو، یہ قابل برداشت ہے، یہ بھی ہوگی بات۔ آگے کیا فرمایا؟ اب کچھ ضروری بات جو ہوتی ہے، عام طور پہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، عید کے دن بھی، چونکہ ہمارے ہاں عید ضرورت کی وجہ سے شریعت نے بڑی جلدی پڑھی جاتی ہے، بعض ضرورت کی وجہ سے کچھ اگر تاخیر ہو، یا اگر بعض مساجد میں جلدی پڑھی جاتی ہو، ایک دو میں تاخیر ہو تاکہ سب شریک ہو جائے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد کے اندر بھی پڑھی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اگر جگہ کی قلتیں اور دقتیں ہوں تو مسجد میں پڑھنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔
ایسا ڈنڈا نہیں شریعت نے لگایا کہ بالکل حرام حلال چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں شریعت نے رکھا۔ اب آگے عید کے بعد اور پہلے نوافل کا مسئلہ، تو فرمایا صلی رکعتین، آپ نے عید کی 2 رکعتیں پڑھی اور پڑھائیں، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، آپ نے ان کے پہلے فجر کے بعد سے لے کر عید تک کوئی نفل نہیں پڑھے، رواہ البخاری و مسلم، آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھے، تو زوال تک کوئی نفل نہ پڑھے اور پہلے، یہ اس کا درجہ بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہی عید کے دن کھانا، چونکہ اگر پچھلے جمعے میں بہت سی باتیں ہو گئی تھی، اب کچھ ضروری باتیں جو رہ گئی ہیں۔ عید کے دن کھانا، فرمایا ہے رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی عن ابی بریدہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، چھوٹی عید کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور، کچھ میٹھی چیز کھا کر نکلتے تھے۔ چھوٹی عید کے دن آپ گھر سے آنے سے پہلے کچھ کھا کر آتے تھے، اور ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور بڑی عید کے دن آپ کھائے بغیر تشریف لاتے تھے۔ اس کا درجہ بھی سنت کا ہے، اس کا درجہ بھی سنت اور نفل کا ہے، فرض اور واجب کا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دوست شوگر کے مریض ہوں، اب ان کو یہاں سے اٹھا کے لے جانا پڑے، ایسا بھی نہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس واسطے شریعت جبر نہیں کرتی، کچھ آداب ہیں، سنتیں ہیں، آپ کے طریقے ہیں، امت کے لیے سہولتیں رکھی ہیں، تو اس کا اگر کسی جوانوں کو توفیق ہو جائے بغیر کھائے آئے، چونکہ عیدیں بھی بعض پر لیٹ ہوتی ہیں، یہ بھی ہوگی بات۔ عیدگاہ کی آمد میں رسہ کی تبدیلی، رواہ البخاری عن جابر قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک رستے سے آتے تھے، دوسرے سے جاتے تھے، یہ ہے۔ تو رسے کی تبدیلی بھی پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ ایک باتیں تو یہ ہو گئی۔ آگے کچھ ضروری باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہمارے جانور کی وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا پہلے سے موضوع چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب جناب میری کھال پڑی ہوئی ہے، تو کھال کا یہاں ہم نے بہترین انتظام کیا ہے، ٹیلی فون نمبر دوست یہاں اس دن لگا دیں گے، دوست ان کو فون کریں گے، طالب علم آئیں گے، ایک مقامی مدرسے کو ہم نے کہا ہوا ہے، وہ طالب علم آئیں گے، گھر سے کھال اٹھا کے لے جائیں۔ اس سے اچھی بھی کوئی سہولت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی سواری ہو تو اس پہ 100 روپے بچانے کے لیے اوجڑی نہیں ان کو دیں طالب علموں کو، کہ مسجد کے باہر میں اوجڑیاں بھی کھال کے ساتھ پڑی، اوجڑی میں 100 روپے کوئی زیادہ ہے؟ اوجڑی ہے یا جو اس دن گند ہوگا تو رکشے والے کو 150 دیں، اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دے سکتے، اس کو 150 دیں کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو بدبو نہ آئے، فوراً صفائی کروائیں۔ ہر چیز کی اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک چیز اور کا خیال ہوتا ہے کہ گوشت کاٹتے وقت ہم خود تو پھپھرا کھاتے نہیں، نہ یہ ساری زندگی میں کبھی کھایا ہے، اب آنے والے کو پھپھرا بھی کاٹ کے دے دیا، آنتریاں بھی کاٹ دی۔ جب ہم خود نہیں کھاتے تو پھر کیوں ایسے کرتے ہیں؟ پھر سری میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کسائی سے جب بات کرے تو سری بھی بنوا لے۔ آنے والا کوئی ہے، ابھی کوئی کہتا ہے سری لے جا، وہ لے جا کے بادلے نے خاصہ لے جاتا ہے، پلاٹوں میں سریاں پڑی ہوتی ہیں، کہیں بکرے کی پڑی، کہیں بڑے کی پڑی، تو کسائی سے سری کے بنوانے کی بات کر لیں، ساتھ میں یہ بھی بنوانی ہے، اس کا 5 منٹ کا کام ہے، آنے والے کو شاپر میں ڈال دیں، بھائی یہ سری ہے، آپ چاہیں اس میں مغز بھی ہے، پسند کریں لے جائیں۔ تو کچھ باتوں کا خیال ضروری ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پارک میں سارا گوبر ہی گوبر ہو، اگلے دن جو دوست ہیں ان کو تکلیف ہو، ہمارے صفائی والوں کو تکلیف ہو، تو اس چیز کا بہت خیال ہے۔ اور گوشت میں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، گوشت غیر مسلم کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، فطرہ نہیں دے سکتے، لیکن گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے ملازمین کا خیال رکھیں، اچھا گوشت دیں ان کو، ان کی اچھی خدمت کریں، یہ ہے۔ اور سب سے بہتر بات کیا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں دوستوں کا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ گھر میں رکھیں۔ لیکن شریعت چونکہ سہولت دیتی ہے، اگر اس میں کچھ زیادہ اپنے پاس بھی رکھ لے تو گناہ تو نہیں ہے،
لیکن بہتر طریقہ آپ کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے، سنت سے امت کے لیے یہی ہے کہ سب کا خیال رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، عافیت دے دے، رحمت فرما دے۔ 6:30 عید کی نماز ہے، وقت پر تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔